انہوں نے نیب کے اندر امینڈمنٹس کی ہیں پارلیمنٹ کے اندر. یہ جو گورنمنٹ نے امینڈمنٹس کی ہیں، میں سب جو مین بات آج کرنا چاہتا ہوں کہ ہم نے فیصلہ کیا اسی ہفتے سپریم کورٹ میں اس کو چیلنج کرنے کا. لیکن میں سب سے پہلے، کیونکہ میں اپنی ساری قوم کے سامنے جو بات رکھنا چاہتا ہوں وہ یہ کہ جب 26 سال پہلے میں نے پاکستان کے اندر یہ انصاف کی تحریک چلائی تھی، تو 26 سال پہلے میں نے قوم کو ایک چیز بتائی تھی کہ جس قوم کے اندر کرپشن ہو وہ ترقی نہیں کر سکتی. جو کرپشن ہے یہ ہے کیا؟ جس قوم کے اندر انصاف نہ ہو، یعنی کہ قانون کی حکمرانی نہ ہو، وہ کرپشن اس کے سمٹمز ہوتے ہیں. یعنی اگر مجھے کینسر ہوئی ہے تو جو پھوڑا نکلتا ہے وہ کینسر کا سمٹم ہے. تو جو کرپشن ہے وہ جب انصاف نہیں ہوتا معاشرے میں بیماری نظر آتی ہے. تو 26 سال پہلے یہ جب انصاف کی تحریک چلائی تھی تو میں سارا وقت ایک چیز کہتا رہا ہوں کہ اگر اس ملک نے ترقی کرنا ہے، اس ملک میں قانون کی حکمرانی آئے گی. قانون کی حکمرانی اور انصاف کا کیا مطلب ہے؟ انصاف کا مطلب ہے کہ سب انسان قانون کے سامنے ایک برابر، یعنی کوئی انسان قانون کے اوپر نہیں ہے. اور قانون کا مطلب یہ جو وہ بھی میں واضح کر دوں کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تقریباً 1500 سال پہلے آج سے جو بات کہی تھی وہ بار بار میں اپنی قوم کو بتانا چاہتا ہوں کہ تمہارے سے پہلے بڑی قومیں تباہ ہوئیں جدھر طاقتور کے لیے ایک قانون، اور اس کو آپ اگر وہ جرم کرے، اگر چوری کرے تو اس کو سزا نہ دو، اور جو چھوٹا کمزور چور ہو اسی کو جیلوں میں ڈالو. یعنی جس ملک میں ایک طبقہ قانون سے اوپر ہو، قانون نچلے غریب کمزوروں کے لیے ہو، لیکن طاقتور کے لیے اگر وہ قانون سے اوپر ہو تو وہ ملک تباہ ہو جاتے ہیں، بنانا ریپبلکس بن جاتے ہیں. وہ ملک ان کا کوئی مستقبل نہیں ہوتا. اگر آج ایک قوم امیر ہے تو وہ اس لیے نہیں کہ وہاں وسائل زیادہ ہے، اور اگر آپ قوم میں غربت زیادہ ہے تو وہ اس لیے نہیں کہ وسائل کی کمی ہے. کمی ایک ہی چیز کی ہے، انصاف کی. جس ملک کے اندر انصاف نہیں ہے، یعنی طاقتور قانون کے نیچے نہیں ہے، وہ ملک کبھی بھی ترقی نہیں کر سکتا. تو میں یہ جو 26 سال کی میری ساری سٹرگل ہے وہ میں ایک ہی چیز لے کے پھرا ہوں کہ جب تک پاکستان کے اندر یہ جو بڑے بڑے اس ملک کے مجرم ہیں، جب تک ہم ان کو قانون کے نیچے نہیں لے کے آتے یہ پاکستان آگے نہیں بڑھ سکتا. اللہ نے ہر قسم کی اس ملک کو نعمت بخشی ہے، لیکن ہم وہاں نہیں پہنچے جدھر ہمیں بہت پہلے پہنچ جانا چاہیے تھا، اور اس کی وجہ یہی ہے. اب یہ جو ہوا ہے اسمبلی کے اندر، یہ ایک میں اب اس کو کس طرح آپ کو بتاؤں کہ یہ ایک ملک سے کب مذاق اڑایا گیا ہے. یہ ملک کی توہین ہوئی ہے. یہ جن لوگوں نے یہ بے شرمی سے یہ جو پاس کیے ہیں یہ نیب کی امینڈمنٹس، ان کو بے شرمی کی وجہ سے جیل میں ڈالنا چاہیے کہ اتنے کوئی بے شرم نہیں ہو سکتا کہ اس طرح کی امینڈمنٹس کرے. دیکھیں میں آپ کو سب کا ذرا بتاؤں کہ اس ملک سے کتنا مذاق بنایا گیا، ہماری قوم کی کتنی توہین ہوئی ہے. ایک چیز کہتا ہے کہ آپ اور جو ہم سپریم کورٹ میں گئے، اور انشاءاللہ ہمیں امید ہے کہ ہماری جو عدالتیں ہیں وہ اس کے اوپر پورا نوٹس لیں گی، کیونکہ اگر یہ چیزیں اس کی اجازت مل جاتی ہے، اگر سپریم کورٹ، کیونکہ اسمبلی میں تو ہمیں پتہ ہے کہ یہ سارے جو امپورٹڈ حکومت ہے یہ آئے اس مقصد کے لیے تھے. اس میں تو اب کوئی شک نہیں ہونا چاہیے کہ جب خرم دستگیر ان کا منسٹر کہتا ہے تو ہم اس لیے نہیں آئے تھے کہ مہنگائی ہے، ہم اس لیے نہیں آئے تھے کہ یہاں کوئی نااہلی ہے، ہم اس لیے آئے تھے کہ عمران خان کوئی 100 ججز رکھ کے تو اس ملک میں ساروں کو جیل میں ڈالنے آیا تھا. مطلب یہ کہ یہاں کی عدالتیں آزاد نہیں ہیں، کیونکہ یہاں کی تو پاکستان کی عدالتیں تو آپ سب جانتے ہیں آزاد ہیں. تو عمران خان نے کیسے جیل میں ڈالنا تھا؟ صرف کرپشن کے کیسز ہی تیز پروسیس کرنے تھے. تو انہوں نے کہا کہ یہ شہباز شریف جیسے لوگوں نے جیل میں ہونا تھا. شہباز شریف نے جیل میں اس لیے نہیں ہونا تھا کہ عمران خان نے اس کو جیل میں ڈالنا تھا،
اس نے اس لیے ہونا تھا کہ اس کے اور اس کے بچوں کے 24 ارب روپے کے کیسز ہیں، 8 ارب نیب میں، 16 ارب ایف آئی اے میں، اور اگر وہ بے قصور تھا تو اسے کس چیز کا ڈر ہے؟ پھر سے میں کہتا ہوں عدالتیں آزاد ہیں. تو سب سے پہلے یہ کوئی قانون نہیں بنا سکتا اس ملک میں جو پرسن اسپیسیفک ہو، یعنی قانون ہوتا ہے اجتماعی. یہ نہیں ہو سکتا کہ عمران خان اپنے لیے کوئی امینڈمنٹ پاس کے اپنے لیے کوئی قانون بنا لے. اب ذرا ایک ایک چیز میں بتاتا ہوں کہ ہوا کیا ہے. کیسے آصف زرداری بھی اب بچ جائیں گے، نواز شریف اور ان کی بیٹی مریم شریف وہ بھی بچ جائیں گے. اب کیسے وہ سارے ان کے پولیٹیشین جن کے اوپر کیسز تھے نیب کے اندر وہ کیسے بچیں گے، آصف زرداری فیک اکاؤنٹس میں کیسے بچ جائے گا. یہ صاف قانون، میں تو صرف وہ چیزیں آپ کے سامنے لے کے آ رہا ہوں جن سے یہ سب اب بچیں گے. تو سب سے پہلے فیک اکاؤنٹس. آپ کو پتہ ہے اومنی گروپ، آصف زرداری جو ریلیٹڈ تھا، ان کے کتنے اربوں روپیہ فیک اکاؤنٹس میں ملا. اور شہباز شریف کا بھی آپ کو پتہ ہے کہ وہ ٹی ٹیز جو اس نے باہر سے کروائیں 8 ارب روپے کی، کوئی پاپڑ والا تھا، کوئی چینی والا تھا جو ملک سے کبھی باہر بھی نہیں گئے، ان کے نام پہ ریمیٹنسز منگوائی تھی، اور وہی تھا آصف زرداری کے کیسز. اب یہ سارے کیسے بچیں گے؟ انہوں نے ایک قانون سیکشن 14 میں امینڈمنٹ کی ہے. اب انہوں نے یہ کہا ہے کہ فیک اکاؤنٹ کے اندر اگر کوئی پیسہ آ بھی جاتا ہے تو اگر اس میں اربوں روپیہ بھی آ گیا، صرف جو آخری وقت فیک اکاؤنٹ میں پیسہ ہوگا اس کے اوپر بات چیت ہوگی. اگر وہ مثلاً 100 روپے ہی بچا ہے، باقی سارے ملک سے باہر بھیج دیے گئے ہیں، تو صرف 100 روپے کے اوپر اب بات ہوگی. پھر انہوں نے یہ کہا کہ آپ کو ثابت کرنا پڑے گا. عام آپ کے ٹیکس لاز میں اگر آپ ٹیکس کے دیتے ہیں تو وہ آپ کو ثابت کرنا پڑتا ہے. اگر میں بتاؤں کہ یہ میری انکم ہے تو مجھے ثابت کرنا پڑتا ہے. وہ ایف بی آر نہیں ثابت کرتی، مجھے بتانا پڑتا ہے کہ میرا سورس آف انکم کیا ہے. اب ادھر فیک اکاؤنٹس میں جو پیسہ آئے گا وہ نیب کو ثابت کرنا پڑے گا کہ یہ پیسہ جائز آیا ہے یا ناجائز آیا ہے. ان کو نہیں اب ثابت کرنا پڑے گا کہ یہ اربوں روپے فیک اکاؤنٹ چینی والے آئے کدھر سے، ان کو نہیں، نیب کو ان کو ثابت کرنا پڑے گا. یہ پہلا چینج آیا. دوسرا جس میں ان کے بہت زیادہ ان کے بڑے بڑے نام پھنسے ہوئے ہیں وہ ہے ایسٹس بیونڈ مینز. یہ جب سے پاکستان بنا یہ قانون ہے. وہ قانون کیا ہے کہ میں اگر پبلک آفس ہولڈر ہوں، میں بیوروکریٹ ہوں، میں پولیٹیشین ہوں، میں منسٹر ہوں، میں پرائم منسٹر ہوں، تو اگر میری آمدنی 100 روپے ہے اور میرے پاس 200 روپے کے اثاثے آ جاتے ہیں تو وہ مجھے بتانا پڑتا ہے کہ یہ پیسے کدھر سے آئے، کدھر سے میرے اثاثے آئے. انہوں نے اب الٹا کر دیا، اور یہ زیادہ تر دنیا کے اندر یہ قانون ہے کہ اگر میں پبلک آفس ہولڈر ہوں اور میرا اگر 100 روپے کے اثاثے ہیں تو مجھے بتانا پڑتا ہے کہ میری آمدنی 50 روپے اور اگر 100 روپے اثاثے آ گئے مجھے بتانا پڑتا ہے کہ 50 روپے کدھر سے آئے. انہوں نے اب کیا کر دیا ہے کہ انہوں نے ان کے اوپر اب بوجھ ڈال دیا کہ آپ نے بتانا ہے، نیب نے بتانا ہے کہ کدھر سے اثاثے آئے. یہ یاد رکھیں کہ دنیا میں وائٹ کالر کرائم پکڑنا بڑا مشکل ہے، اور اسی لیے یہ بڑے ملکوں کے اندر یہ قانون ہے کہ برڈن، یعنی میرے اوپر ذمہ داری آ جاتی ہے. اگر میں پرائم منسٹر ہوں اور میرے اثاثے بہت بڑھ جاتے ہیں، مجھے بتانا پڑتا ہے کہ ایکسٹرا اثاثے کدھر سے میں لے کے آیا. اب یہ پاکستان میں چینج ہو گیا. اس کا مطلب جتنے ان کے لوگ ہیں جو پھنسے ہوئے ہیں، ان کے ایسٹس بیونڈ مینز ہے، یعنی آمدنی سے زیادہ اثاثے ہیں، اب وہ سارے بچ جائیں گے. پھر یہ آگے سیکشن 9، یہ ادھر میں وہ سارے بچ جائیں گے. پھر سیکشن 21 ہے. اب اگر ہمیں، اور یہ ذرا غور سے سنیں، اگر ہمیں یہ انفارمیشن باہر سے آتی ہے کہ جناب انفارمیشن آتی ہے کہ جی عمران خان کے وہاں اتنے بڑے پیسے پڑے ہوئے ہیں، عمران خان کے وہاں کتنے لاکھ پاؤنڈ کروڑ ڈالر پڑا ہوا ہے، اب وہ کوئی مجھے بتانے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ وہ مثلا اگر یہ جو ایونس، یہ کیا تھا پیناما پیپرز میں، کیا چیز سامنے آئی؟ پیناما پیپر میں یہ سامنے آئی کہ جو 4 مہنگے ترین لنڈن کی اپارٹمنٹس ہیں مے فیئر میں، ان کی جو 2 کمپنیز کے نام پہ تھیں، ان کے جو اصل مالکہ تھی وہ مریم نواز ہیں.
اب یہ جو آئی تھی یہ برٹش ورجن آئلینڈ سے انہوں نے پاکستان کی جے آئی ٹی کو خط لکھا تھا کہ یہ ہے اصل مالکہ. اب وہ جو ان کا جو لیٹر ہے وہ ایڈمیسیبل نہیں ہوگا. اس کا مطلب کہ نواز شریف اور ان کی بیٹی وہ اب صاف پاک ہو کے نکل جائیں گی اس نئی امینڈمنٹ میں. ان کو اب کسی چیز کی ضرورت نہیں پڑے گی. پھر سیکشن 21 ہے, یہ سیکشن 21 ہے. پھر ایک اور چیز نکلی ہے, منی لانڈرنگ جو اب ہے. منی لانڈرنگ کا مطلب ہوتا ہے کہ ناجائز یعنی غیر قانونی طور پہ میں پیسہ چوری کر کے پیسہ میں ملک سے باہر بھیج دوں, اس کو منی لانڈرنگ کہتے ہیں. اب یہ جو منی لانڈرنگ ہے یہ نیب کے سے انہوں نے نکال لی ہے, اور اب یہ صرف ایف آئی اے کے نیچے آ گئی ہے منی لانڈرنگ. تو جتنے بھی منی لانڈرنگ کے کیسز تھے وہ اب نیب سے نکل جائیں گے, اور وہ جو اس کے اندر شامل ہے وہ بھی اب بچ جائیں گے. اور ایف آئی اے کس کے نیچے ہے؟